عوامی لا تعلقی اچھا شگون نہیں۔ مسلح افواج کے نئے سپہ سالار کی تقرری میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ پاک آرمی سے سبکدوش ہونے والے سربراہ اپنی الوداعی دورے شروع کر چکے ہیں، لیکن ملک بھر میں افواہوں کا ایک ایسا طوفان برپا ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آرمی چیف کی تعیناتی بظاہر ایک سیدھا سادہ انتظامی عمل ہے جو کہ گزشتہ کئی سال سے روایات کے مطابق سر انجام دیا جاتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ تمام سیاسی قیادت کی جانب سے اس زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری پر ایک ہیجان برپا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کا کہنا ہے کہ انہیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر غیر ضروری سیاست ہو رہی ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی ایک سنجیدہ اور حساس معاملہ ہے۔ اس حوالے سے سیاسی قیادت کو بیانات دیتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ انہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ بہت سے دیگر ممالک بڑی باریک بینی سے معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان غیر سنجیدہ بیانات کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ امر انتہائی قابل غور ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے آئین میں واضح طریقہ کار موجود ہے، تو پھر سیاسی جماعتوں کی صفوں میں بے چینی کیسی ہے؟ پی ٹی آئی قیادت مقبولیت کی مراج پر ہے۔ وہ عوامی مسائل پر بات کرنے کی بجائے مسلح افواج کو موضوع بحث کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ میاں شہباز شریف آئینی اور قانونی طور پر اختیار رکھتے ہوئے بار بار لندن یاترا کے باوجود ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ حکومتی اتحادی گومگو کا کیوں شکار ہیں؟ پیپلز پارٹی چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کا مطلب کچھ تو دل میں کالا ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس کے باعث ہی 400 ہیجان برپا ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، اس سے قبل بھی اہم تقرری کو موضوع سخن بنایا جاتا رہا ہے۔ تاہم اس بار جس انداز سے گلی کوچوں کی بیٹھک کا موضوع اور ملکی سیاست کا محور بنا گیا ہے، قابل مذمت ہے۔ اس زمن میں حکومت مورے الزام پر پی ٹی آئی کو ٹھہراتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی ساری ذمہ داری حکومت پر ڈالتی ہے، حالانکہ دونوں ہی برابر کے شریک کار ہیں۔ حکومت نوٹیفیکیشن کے اجراء میں غیر معمولی تاخیر کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ٹی آئی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ تاہم وزیر دفاع کی تصدیق کے بعد کے پرائسس شروع ہو گیا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ 1-2 روز میں تعیناتی کا عمل مکمل ہو جائے گا اور بیان بازی سے افواہوں کا جو طوفان اٹھا ہوا ہے اس کی گرد جلد ہی بیٹھنا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اہم تعیناتی کی بجائے سیاسی عدم استحکام اور بدحال معیشت ہے۔ ایک طرف ملک میں دن بدن سیاسی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے تو دوسری جانب ملک ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہا ہے اور اتحادی حکومت اہم تعیناتی کے چکر میں سب اچھا ہی کی بانسری بجائی جا رہی ہے۔ وزرائے خزانہ اسحاق ڈوٹ چھوٹے دعوے اور دلاسے دینے میں لگے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں، نہ کوئی امداد ملنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ آئندہ ماہ $1 ارب کی ادائیگیاں واجب الادا ہیں اور ملکی خزانے کی حالت یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جاری کردہ ڈیٹا کے مطابق فورن ایکسچینج کے ریزروز $8 ارب سے بھی کم سطح پر آ چکے ہیں۔ ملک میں جب آئے روز نئے سیاسی طوفان اٹھ رہے ہوں تو معیشت کا استحکام کیوں کر حاصل ہو پائے گا؟ لیکن اتحادی حکومت کو سیاسی عدم استحکام اور بدحال معیشت کی فکر کرنے کی بجائے اہم تعیناتی کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ نے جتنے زور آرمی چیف کی تقرری پر لگا رہے ہیں، اگر اس سے کچھ کم زور ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی بحالی پر لگایا ہوتا تو نتائج بالکل مختلف ہو سکتے تھے، لیکن سیاسی قیادت نے تو قومی مفاد پر ذاتی مفادات کو ہی ترجیح دی ہے، اس لیے ملک کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان ناگفتہ بے حالات میں کوئی بھی آرمی چیف مقرر ہو جائے، شہباز حکومت برقرار رہے یا عمران خان اقتدار میں واپس آ جائیں، عوام کو کوئی غرض نہیں رہی ہے۔ سیاسی قیادت خوش گمانی کا شکار ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں، جبکہ عوام سارے کھیل تماشوں سے کوسوں دور مہنگائی کے طوفان سے پریشان ہیں۔ یہ عوامی لا تعلقی سیاست کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔